اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جناب سیدہ فاطمہ بنت اسد سے روایت ہے کہ جس وقت حضرت عبد المطلب کی وفات کے آثار ظاہر ہونے لگے تو حضرت عبد المطلب نے اپنی تمام اولاد کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ میرے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کون کرے گا؟ تو سب لوگوں نے جواب دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے زیادہ سمجھدار ہیں، آپ خود ان سے فرما دیں کہ وہ جس کا چاہے انتخاب کر لیں۔ تو حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے دادا کا قیامت کی طرف سفر کی تیاری ہے، تو آپ جس کا چاہے انتخاب کر لیں کہ آپ میرے بعد کس کے پاس رہنا چاہیں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کے چہروں پر غور سے دیکھا اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف بڑھ گئے۔ حضرت عبد المطلب نے اس کے بعد حضرت ابو طالب علیہ السلام کو اس طرح خطاب کر کے فرمایا، اے ابو طالب علیہ السلام، مجھے آپ کی ذہانت اور آپ کی امانت کی معرفت ہے، بس آپ علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر اس طرح ہونا ہے جس طرح کے میں تھا۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی اچھائیاں، یہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ حضرت ابو طالب علیہ السلام ملت ابراہیمی تھے اور آپ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آخری وصی تھے اور ابراہیمی دین پر عمل کرتے تھے۔ حضرت ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا، مشرکوں اور کافروں کے مقابلے میں آپ کا دفاع کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے بارے میں آپ کے بہت سارے واقعات ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، آپ کے دین کا، آپ کی لائی ہوئی کتاب قرآن پاک کا، آپ علیہ السلام کے پیروکار کا دفاع کیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔